اس پوری کائنات کو چونکہ تنہا اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی اس کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، قیوم بھی ہیں، مدبر بھی ہیں۔ بسا اوقات انسان کوئی چیز بناتا ہے اور مالک نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کسی سے اپنا مکان بنوائیں، کسی کنٹراکٹر سے، وہ بناتا تو ہے، شاید خالق کا لفظ استعمال کرنا تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم صرف سمجھنے کے لیے استعمال کر لیں اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ خالق ہے لیکن مالک نہیں ہے۔ اللہ کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور بنانے کے بعد اللہ ہی خود سنبھالتے ہیں۔ کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة، کوئی پتا بھی نہیں۔ قیوم ہے اللہ، اور اللہ کسی کے مشورے کے محتاج بھی نہیں ہے، اپنی ذات سے مدبر بھی۔ پوری کائنات کو اللہ نے ایک ہی ڈیزائن پر بنایا ہے، ذرے سے لے کر کے آفتاب تک۔ اب تک جتنی کائنات انسان کو معلوم ہو سکی ہے اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب انسانوں کو کائنات کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا۔ سورہ ملک، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پابندی سے پڑھتے تھے، اور آپ نے بڑی تاکید فرمائی کہ اس کو پڑھا کرو، اس کی برکت سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی کا فلسفہ بیان کیا۔ پہلے جملے میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے ہیں۔ ما طغى فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کہیں فرق نظر نہیں آئے گا کہ زمین کی تخلیق کے اصول الگ ہوں، آسمان کی تخلیق کے اصول ہوں، سب کے ایک ہی اصول۔ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، بار بار دیکھ لو، اپنے آلات و ذرائع کو استعمال کر کے دیکھ لو، تھک جاؤ گے لیکن تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ ایک معجزہ دیکھیں یہاں قرآن کا، اللہ نے فرمایا فرجع البصر، پھر سے دیکھ لو، اب تک جو دیکھا اب ہمارے کہنے سے دیکھ لو۔ ثم ارجع البصر، پھر دیکھ لو، لیکن جب دوبارہ کہا نا ثم ارجع البصر تو آگے ایک شرط لگا دی، کرتین، 2 مرتبہ۔ کیوں؟ بات کی تحقیقات نے بتلایا کہ کائنات کے مطالعے کے لیے انسان کے پاس صرف 3 ذریعے ہیں۔ سادی آنکھ سے دیکھنا، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اپنے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں۔ آلات کا استعمال کر کے آنکھ سے دیکھنا، جیسے مجہر سے دیکھتے ہیں جس میں چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے، دوربین سے دیکھتے ہیں جس میں دور کی چیز کو قریب کر کے دکھایا جاتا ہے، لیکن آنکھ لگا کے دیکھتے ہیں نا۔ تو آلات کے واسطے سے آنکھ سے دیکھنا، 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ اپنے کیمرے بھیج دینا،
جیسے آج کل خلائی گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، مریخ پر بھیجی جا رہی ہیں، فلاں جگہ بھیجی، وہاں کے وہ فوٹو لیتے ہیں، بھیجتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، بس چوتھا کوئی طریقہ نہیں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو، یہ ہے معجزہ قرآن کا، چوتھا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آنکھ سے دیکھو، دوربینوں سے دیکھو، خلاؤں میں اپنے کیمرے بھیج کر دیکھو، تمہیں کائنات میں کوئی فرق نہیں لگے۔ جس اللہ نے کائنات کو بنایا اسی نے انسان کو بھی بنایا، تو تقریباً جو پوری کائنات کا مزاج ہے وہی انسان کا بھی مزاج ہے۔ اور اگر انسان بگڑتا ہے، چونکہ انسان کو اللہ نے با اختیار بنایا نا، پوری کائنات میں منفرد مخلوق ہے انسان جس کو اللہ نے اختیارات دیے، باقی کسی چیز کو اختیارات نہیں دیے، تو باقی سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کام میں لگی۔ چونکہ انسان کو اختیار دیا ہے اس لیے اس کا امکان ہے کہ انسان بگڑ جائے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے۔ تو جب انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو اس کی غلطی کا اثر صرف اپنی ذات پر نہیں ہوگا، اس کی غلطی کا اثر پوری کائنات پر ہوگا۔ اس کو سمجھیں آسانی سے۔ ایک انجن ہے جس میں 50 پرزے، یہاں کوئی میکینیکل انجینئر ہے؟ 50 پرزے ہیں، ہر پرزہ اپنی جگہ صحیح کام کر رہا ہے تو پوری مشین چلے گی نا۔ اس کا صرف ایک ویل الٹا گھومنے کی کوشش کرے تو اس کا اثر صرف اس ویل پر پڑے گا یا پورے انجن پر پڑے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ انسان کائنات کا ایک حصہ ہے، پوری کائنات بالکل سیدھی چل رہی ہے تسخیری طور پر، اللہ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے، تابع کیا ہوا ہے۔ انسان کے لیے دو راستے ہیں، یا تو سیدھا چلے یا الٹا چلے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ سیدھا بھی چل سکتا ہے، الٹا بھی چل سکتا ہے، کہنا بھی مان سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو چونکہ وہ کائنات کا ایک حصہ ہے اور کائنات کے سارے اجزاء سیدھے چل رہے ہیں، جب وہ الٹا چلتا ہے اس کا اثر ساری کائنات پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف قریب کی محسوس چیزوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری کائنات پر اثر پڑتا ہے، سورج کی گردش پر بھی اثر پڑتا ہے، چاند پر بھی اثر پڑتا ہے، زمین پر بھی اثر پڑتا ہے، چاہے فوری طور پر وہ اثر ہمیں محسوس نہ ہو۔ اسی طرح ظاہر اور باطن کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اس لیے ظاہر اور باطن کا مزاج بھی ایک دوسرے کے موافق ہوتا ہے۔ اسی لیے باطن کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر کی بھی اصلاح کی جائے، اور ظاہر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ باطن کی بھی اصلاح کی جائے، دونوں کا آپس میں جوڑے جائے۔ اس کائنات کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ فطری طور پر اس کائنات میں اندھیرا ہے اور ٹھنڈک ہے۔ کائنات پوری ٹھنڈی ہے اور کائنات پوری تاریک ہے۔ اتنا شدید اندھیرا ہے اس کائنات میں کہ اگر دوپہر کے وقت میں اچانک کسی کو اٹھا کر خلا میں پہنچا دیا جائے تو اسے اپنا ہاتھ نہیں نظر آئے گا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اگر ہم دوپہر کے وقت میں آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں
اور یہ اس دروازے سے چڑھ کر اوپر چلے جائیں. آپ کہیں گے اس میں دوپہر کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آیت میں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اس میں تو کہیں دوپہر کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو یہ لفظ دوپہر کہاں سے آ گیا؟ کوئی طالب علم بتلائے گا دوپہر کہاں سے آیا؟ فَظَلُّوا. ظل کا باب جو ہے وہ دن میں دوپہر میں کسی کام کو کرنے کے لیے بیان استعمال کیا جاتا ہے. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا. تو وہ کہیں گے ارے ہماری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں. بل نحن قوم مسحورون. یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ٹھنڈک ہے اور روشنی کی ضرورت ہے کائنات کو. گرمی کی بھی ضرورت ہے. گرمی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. روشنی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے روشنی اور گرمی کے لیے الگ سے انتظام کیا ہے. جس کا دل چاہے وہ اس روشنی اور گرمی سے فائدہ اٹھا لے. ہم کائنات کے جس محلے میں رہتے ہیں, ہم تو چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں. یہ جو کہکشائیں ہیں گلیکسیز, ان کو اگر ہم اس کائنات کے ملک سمجھ لیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے علاقے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے محلے ہیں. ہمارا جو سورج کا خاندان ہے یہ تو بہت ایک چھوٹی سی گلی ہے ہماری اپنی گلیکسی, ایک کنارہ ہے. جیسے آپ کے جموں شہر کا کوئی چھوٹا سا محلہ ہو جہاں آپ کا گھر ہو, اس کو روشن کرنے کے لیے اور اس کو حرارت پہنچانے کے لیے اللہ نے سورج کو بنایا. ایسے کتنے سورج ہیں اللہ کو معلوم. اس سے کتنے بڑے بڑے سورج ہیں اللہ کو معلوم. سائنسدانوں نے بہت سارے ہزاروں ایسے سورج دریافت کر لیے ہیں جن کے مرکز کی حرارت ہمارے اپنے سورج کے مرکز کی حرارت سے 10-10 ہزار گنا زیادہ ہے. جہنم کی گرمی کو کون ناپے گا؟ اب تک سورجوں کی گرمی نہیں ناپی جا سکی. تو روشنی سورج سے ملتی ہے, گرمی بھی سورج سے ملتی ہے. اور کیسے ملتی ہے روشنی سورج سے؟ سورج آتا نہیں ہے روشنی دینے کے لیے, ہر وقت روشنی نہیں دیتا. سورج اپنی جگہ رہتا ہے. زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے, اور زمین 2 طرح کے چکر لگاتی ہے. ایک چکر لگاتی ہے اپنے مدار پر, ایک گول دائرہ ہے سورج کے چاروں طرف جس پر زمین چکر لگاتی ہے, جس کے نتیجے میں موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے. کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی بارش. پھل پکتے ہیں, کھیتیاں پکتی ہیں. ایک چکر لگاتی ہے زمین اپنے محور پر, جہاں ہے وہیں لٹو کی طرح گھومتی ہے. یہ جو زمین اپنے محور پر چکر لگاتی ہے, اسی کے نتیجے میں دن اور رات کی تبدیلی ہوتی ہے. زمین کا جو حصہ گھوم کر سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے. جو حصہ آڑ میں ہو جاتا ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اپنے اصل پر واپس چلا جاتا ہے. اندھیرا کہیں سے لانا نہیں پڑتا, اندھیرا اصل ہے. ٹھنڈک کہیں سے مانگ کر لانی نہیں پڑتی, ٹھنڈک اصل ہے. روشنی عارض ہے, حرارت عارض ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے زمین کو اپنا رخ درست کرنا ہوتا ہے. جس طریقے سے یہ زمین روشنی حاصل کرتی ہے, بالکل اسی طرح سے انسان کا دل روشنی حاصل کرتا ہے. جس طریقے سے یہ زمین گرمی اور حرارت حاصل کرتی ہے, بالکل اسی طرح سے انسان کا دل ایمان کی حرارت اور گرمی کو حاصل کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی روشنی کے بارے میں فرمایا, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ اپنی رحمتیں تم پر اتارتے ہیں, اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمتیں اتارتے ہیں.
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، تم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال، اور آسان ترجمہ ہم کریں تاکہ تم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال کر لائے۔ یوں نہیں کہا، اگر کیا اللہ کے پاس الفاظ کی کمی ہے، تعبیرات کی کمی ہے؟ اللہ چاہتے تو یوں کہہ دیتے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لینور قلوبکم، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اس لیے ہمیں اس آیت کو سمجھتے وقت بھی یہ مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ یوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ تم پر مہربانی فرماتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کو روشن کر دیں، نہیں، یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تم پر مہربانی فرماتے ہیں تاکہ تم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ کس طرح ہوتا ہے یہ عمل؟ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح زمین پر ہوتا ہے، جس طرح یہ عمل زمین پر ہوتا ہے بالکل اسی طرح دل کی زمین پر ہوتا ہے۔ اگر زمین کو فکس کر دیا جائے، اس کی گردش روک دی جائے تو کیا ہوگا؟ جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہ ہمیشہ روشن رہے گا، جو آڑ میں ہے وہ ہمیشہ تاریک رہے گا، یہی ہوگا نا، چونکہ وہ گھومتی رہتی ہے۔ اسی لیے روشنی اور اندھیرے کی آنکھ مچولی ہوتی ہے زمین پر، ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا روشنی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور دوسری طرف ایسا لگتا ہے جیسے روشنی اندھیرے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ کاش کی ہم لوگ بھی جدید ذرائع سے فائدہ اٹھانے لگیں۔ اگر اس وقت موقع ہوتا تو میں محسوس طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا، اور چلیں آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں، یہ بھی تو قرآن پاک کا ایک کمال ہے کہ قرآن بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ ذہن میں پورا خاکہ آ جاتا۔ فرض کر لیجئے ایک اندھیرا کمرہ ہے اور ایک بڑا سا بال لے لیا آپ نے، اس بال کو دو طرف سے ایسا کیلوں میں فٹ کر دیا کہ وہ گھوم سکے، اور ایک جگہ چھوٹی سی لائٹ جلا دی۔ اب بال کو گھمانا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بال کے اس حصے میں جہاں اندھیرا ہے، اگر ہم اس کو روشنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یوں گھماؤ، یہ گھوم کر کے ادھر سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے اخراجہ من الظلمات الى النور، اخراجہ من الظلمات الى النور، کہ اس کو نکال کر لے جا رہے ہیں، اندھیرے سے روشنی کی طرف یوں نکال کر لے جا رہے ہیں، خود بخود جیسے یہ میرے ہاتھ کے اوپر جیسے اس کا سایہ پڑ رہا ہے ایسے وہ اس میں روشنی آ رہی ہے۔ جس طرح زمین گھومتی رہتی ہے، دلوں کا بھی یہی حال ہے، یہ گھوم جاتے ہیں، یہ پلٹ جاتے ہیں، لیکن اب فرق ہوا زمین کے سلسلے میں یہی مطلوب ہے کہ وہ گھومتی رہے، اس لیے کہ زمین کے لیے روشنی بھی مفید ہے، اندھیرا بھی مفید ہے۔ یہ نقطہ ذرا غور سے سمجھنے کا ہے، زمین کے لیے روشنی بھی مفید ہے، اندھیرا بھی مفید ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، تو زمین میں اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، رات کی بھی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا تو دن کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے زمین کے سلسلے میں تو یہی مطلوب ہے کہ یہ گھومتی رہے، دلوں کے سلسلے میں یہ مطلوب ہے کہ یہ ہمیشہ روشن رہیں، اس لیے کہ دلوں کے سلسلے میں دلوں کے لیے روشنی ہی مفید ہے، تاریکی مفید نہیں ہے۔ تو اب زمین کے سلسلے میں یہ مطلوب ہوا کہ یہ گھومتی ہی رہے، جب نہ گھومے گی تو قیامت آ جائے گی۔ دلوں کے سلسلے میں یہ مطلوب ہے کہ یہ گھومنے نہ پائیں، یہ گھوم جائیں گے تو ان کی قیامت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو گھمانے والے میرے دل کو فکس کر دیجئے۔
میرے دل کو جما دیجئے یہ گھومنے نہ پائے۔ مزاج دلوں کا بھی وہی ہے جو زمین کا ہے، جیسے زمین گھومتی رہتی ہے دل بھی گھومتے، اسی لیے تو دل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب، اور قلب کے معنی کیا ہے؟ گھومنے والا۔ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں، یسمى القلب قلبا لأنه يتقلب سريعا، بہت جلدی گھوم جاتا ہے، یہ ایک حال میں رکتا نہیں ہے۔ اب اس کو ایک حال میں روکنا پڑتا ہے، اس کو جمانا پڑتا ہے ایک حال میں، اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ یہ گھومنے نہ پائے۔ اور صرف نگرانی کافی نہیں ہوتی، اس نگرانی کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، تب جا کر یہ جمتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ اپنے قلب کی نگرانی کرو اور ساتھ میں اللہ سے بھیک مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے، کسی اور طرف نہ مڑنے پائے، اسی کی طرف پھیر دیجئے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو گھمانے والے، یہ معنی ہے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو گھمانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جام کر دیجئے، فکس کر دیجئے، یہ گھومنا ہی بند کر دیجئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دلوں کو روشنی دینے کا انتظام کیا۔ اب اللہ کہتے ہیں دلوں کو فکس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تمہاری ضرورت ہے، زمین فکس نہ ہونے پائے، یہ زمین کی ضرورت ہے، دل فکس ہو جائے، جم جائے، رک جائے ایک حال میں، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس ضرورت کو اللہ ہی پوری کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دل کو بنایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی احتیاج کے، بغیر کسی مجبوری کے، اپنی حکمت بالغہ سے، اپنی قدرت سے، اپنی منشا سے مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی ظاہر فرمائے۔ فرشتوں کو اس لیے نہیں لگایا اللہ نے کاموں پر کہ اللہ محتاج ہیں، فرشتوں کو اس لیے لگایا تاکہ اللہ کی بادشاہی ظاہر ہو، اللہ قادر ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہر کام کرنے خود نہیں چاہتے، لگا دیا اللہ نے اپنے خادموں کو، لگا دیا اپنے غلاموں کو، وہ اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی دل کو روشنی سے، تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کی مدد کرو، فرشتے مدد کرتے ہیں۔ منشا اللہ کی ہوتی ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو رحمتیں اترواتے ہیں ان کو پہلے نمبر پر اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی منشا ہوتی ہے، فرشتے کام کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی منشا کو پورا کرتے ہیں اور پھر دلوں کی تاریکی نکالتے ہیں۔ لیکن اللہ کی منشا کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی منشا اس کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو دلوں کو اللہ کی طرف موڑو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنی توجہ اللہ کی طرف کرو، اپنا قبلہ درست کرو۔ یہ انابت کیا چیز ہے، اس کو ایک محسوس مثال سے سمجھیے۔ قبلہ نما دیکھا ہے نا، قطب نما کی سوئی ہوتی ہے، اس کا ایک کنارہ قطب شمالی کی طرف ہوتا ہے، ایک کنارہ قطب جنوبی کی طرف ہوتا ہے، اسی سے قبلے کا نشان لگتا ہے۔ آج کل تو موبائل وغیرہ میں بھی قبلہ نما آنے لگے ہیں جن سے جہت قبلہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سادہ سا ایک قطب نما بھی لے لیا تو اس کی سوئی ہمیشہ شمال جنوب میں رہتی ہے،
تو سوئی کا وہ کنارہ جو جنوب کی جانب ہے، آپ اس کو اس کے رخ سے کبھی ہٹا نہیں سکتے. آپ قبلہ نما کو گھما دیں، قطب نما کو گھما دیں، وہ سوئی اسی طرف رہے گی. حتیٰ کہ آپ کے موبائل میں جو قبلہ نما ہوتا ہے اور اس کی سوئی قبلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اگر آپ اپنے موبائل کو گھمائیں تو سوئی گھوم کر اپنے رخ پر رہتی ہے. ادھر گھمائیں تب بھی وہ سیدھی رہے گی، ادھر گھمائیں تب بھی سیدھی رہے گی. سیدھا کریں الٹا کریں، زور سے گھمانا شروع کر دیں، کسی چکری کے اوپر لگا دیں اور تیز گھمانا شروع کر دیں تو وہ قطب نما گھومتا رہے گا لیکن سوئی نہیں گھومے گی. سوئی ہمیشہ ایک رخ پر رہے گی. اس کو انابت کہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا رخ ہر وقت اللہ کی جانب ہو. ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھا پی رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، نماز میں ہوں، مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، اہل و عیال کے ساتھ ہوں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوں، کبھی ناگواری کی حالت میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، ہمارے دل کا رخ اللہ کی جانب رہے. ایسے قلب کو قلب منیب کہتے ہیں. قلب میں انابت کی یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ قلب جب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تبھی تو نور ملے گا. اللہ نور السماوات والارض، روشنی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا. قلب کو انابت کی یہ کیفیت نصیب ہوگی کثرت ذکر کے ذریعے. کوئی دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا نا، تو انابت کی یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری سبب بنایا ہے ذکر کی کثرت کو. یہ کیفیت تھوڑے سے ذکر سے حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ کیفیت صرف صبح و شام کے ذکر سے حاصل نہیں ہوتی. صبح و شام کی تسبیحات الگ چیزیں ہیں. صبح و شام ذکر کا معمول الگ چیز ہے، وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی معمور ہے. کثرت ذکر الگ چیز ہے. کثرت ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دل کی غفلت ختم ہو جائے. اس طرح دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ایسا لگے کہ اب یہ کبھی غافل ہو ہی نہیں سکتا. نیند کی حالت جو غفلت کی حالت ہے اس میں بھی دل غافل نہ ہونے پر. امام الذاکرین ہے، سید الذاکرین ہے، قدوۃ الذاکرین ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صفت میں بھی کسی انسان کو آپ کے جیسا مقام نہیں مل سکتا. ذکر میں بھی آپ کا جو بلند مقام ہے وہاں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو بھی رہے گا آپ کے پیچھے پیچھے رہے گا. تو آپ نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرما کر امت کو سبق دیا کہ تم بھی یہ نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرو. فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے. یعنی نیند کی حالت میں بھی میرا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، میرا دل اللہ سے لگا رہتا ہے. یہ دل کا مزاج بن جاتا ہے. ہر وقت دل اللہ کو یاد کرنے لگے. یہ ہے کثرت ذکر، اور یہی کثرت ذکر مطلوب ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں جتنے احکام ہیں، جتنے اوامر ہیں، ان میں کہیں بھی کثرت کی شرط نہیں لگائی گئی. یوں نہیں کہا گیا اقیموا الصلاۃ کثیرا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کثیرا ادوا الزکاۃ کثیرا، کہیں کہا گیا. لیکن ذکر کا جب بھی تذکرہ آیا ہے کثرت کی شرط کے ساتھ ہی آیا ہے. اس لیے کہ بغیر کثرت کے ذکر کا فائدہ ہوتا ہی نہیں. اگر ذکر کی کثرت نصیب نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟
پھر آدمی مسجد میں اللہ کا بندہ بن کر کھڑا ہوتا ہے، دکان میں شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ پھر نماز کے اندر وہ زبان کو قابو میں رکھتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا، باہر نکلتا ہے گالی بکتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ جو حالت نماز کی ہے، عبدیت کی، بندگی کی، اطاعت و فرما برداری کی، وہی حالت دکان پر بھی ہو، وہی حالت گھر میں بھی ہو۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کثرت ذکر کی نعمت حاصل ہو جاتی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، امر کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور اسی صورت میں غالباً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، کامل ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ میں ان سب کا ترجمہ نہیں کروں گا، اکثر تو یہاں علماء اور طلباء ہیں، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں، اور باقی حضرات کے لیے بھی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ میں اشارہ کروں گا، اس سے آپ محسوس کر لیں گے الگ الگ صفات ہیں۔ آپ دیکھیں، ان المسلمین والمسلمات، کیا معنی ان المسلمین والمسلمات؟ ان الذین اسلموا وجوہہم وانفسہم للہ، ایمان اپنے کو حوالے کر دینے والے مرد اور عورتیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ اکبر۔ کسی صفت کے ساتھ کثرت کا تذکرہ نہیں ہے، اور جب ذکر کا تذکرہ آیا تو کثیرن کی شرط لگا دی گئی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ چاہتے تو جیسے دوسری صفات ذکر فرمائی ویسے ہی کہہ دیتے والذاکرین اللہ والذاکرات، اور اللہ کو یاد کرنے والے نہیں۔ تھوڑا سا یاد کرنے والوں کا کام نہیں بنے گا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے۔ اس کثرت کا مقصد یہی ہے، اتنی کثرت کہ قلب منیب بن جائے، اتنی کثرت کہ قلب کسی اور طرف توجہ ہی نہ کرنے پائے۔ جب یہ قلب منیب بن جاتا ہے تو اللہ قلب کو روشن کر دیتے ہیں۔ اب اگلی بات سمجھو، یہ روشنی آتی کہاں سے؟ ترتیب کیا ہوتی ہے اس روشنی کی؟ ابھی آپ کی مسجد روشن ہے نا، کہاں سے آ رہی روشنی؟ مجھے بھی کوئی بتلانے کی بات ہے، کہاں سے آ رہی روشنی؟ سورج سے آ رہی نا۔ روشنی کا مصدر تو سورج ہے۔ قرآن سے پوچھیں روشنی سورج سے ہوتی ہے یا کہیں اور سے ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے شرک مت کرو، روشنی سورج سے نہیں ہوتی، روشنی اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری روشنی اللہ سے۔ تو کیا سورج سے روشنی آ رہی ہے کہنا شرک ہے؟ سورج سے تو آ رہی نا، لیکن یہ عقیدہ کہ سورج اپنی ذات سے روشنی دے رہا ہے، یہ شرک ہے۔ سورج مؤثر نہیں ہے اپنی ذات سے، سورج تابع ہے، سورج بندہ ہے، سورج عبد ہے، سورج محکوم ہے۔ لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کا ظاہری ذریعہ بنایا ہے۔ جس کو بھی اللہ سے روشنی چاہیے اسے لینا ہوگا سورج سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جس طرح باہر کی دنیا کے لیے اللہ نے روشنی کا ظاہری ذریعہ سورج کو بنایا ہے، چونکہ پوری کائنات کا مزاج ایک ہی ہے، جو باہر کا مزاج ہے وہی انسان کے اندر کا بھی مزاج۔ انسان جو ہے نا وہ پوری کائنات کا گویا ایک نمائندہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مفصل تقریر ہے انسان پر، کہ انسان کس طرح پوری کائنات کی نمائندگی کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، جیسے ہمیں دنیا میں کہیں کھارا پانی ملتا ہے، کہیں میٹھا پانی ملتا ہے، انسان کے بدن کے اندر بھی منہ کے اندر جو پانی ہے وہ میٹھا ہے، آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ کھارا ہے۔
ہمیں جیسے جنگل میں درخت نظر آتے ہیں تو ہمارے بدن میں بھی جنگل ہیں، یہ سب درخت اگے ہوئے ہیں، بال ہیں۔ پہاڑ ہیں تو ہمارے بدن میں بھی ہڈیاں ہیں، کہیں ابھری ہوئی ہیں، نکلی ہوئی ہیں پہاڑوں کی طرح، کہیں برابر علاقہ ہے، کہیں ڈھلوان ہے، کہیں پہاڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کا بھی یہ مزاج بنایا ہے، جو مزاج باہر کا بنایا ہے۔ تو جس طرح باہر کی دنیا کو روشن کرنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ رات کے اندھیرے سے اگر کوئی مسافر پریشان ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے جلدی سے روشنی ہو جائے تو اسے کس سے روشنی مانگنی چاہیے؟ سورج سے یا اللہ سے؟ اور اگر کوئی سورج سے مانگے تو مومن رہے گا یا مشرک ہو جائے گا؟ لیکن جب روشنی ہوگی تو کس سے ہوگی؟ سورج سے ہی ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے، میں سورج کے ذریعے تم کو روشنی دوں گا، سورج سے روشنی لو اور میرا شکر ادا کرو۔ اسی طرح دلوں کو روشن کرنے کے لیے بھی اللہ نے ایک سورج بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انابت میرے ساتھ پیدا کرو، متوجہ میری طرف ہو، کثرت سے مجھے یاد کرو، لیکن تمہارے دلوں کو روشن کرنے کے لیے میں نے ایک سورج بنایا ہے، اس سورج کے ذریعے ہی تمہیں روشنی ملے گی، اور تمہیں اپنے دلوں کا رخ مجھے یاد کرتے ہوئے اس سورج کی طرف رکھنا ہوگا۔ جیسے دنیا میں زمین کے جس حصے کو روشنی چاہیے اسے اپنا رخ سورج کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ اس سورج کا نام کسی کو معلوم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو روشن کرتے ہیں؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں کو روشنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اسی لیے کثرت ذکر اور اتباع سنت مطلوب ہے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلوب۔ اگر یہ پوری تفصیل سمجھ میں آ گئی اور یہ پورے مقدمات ذہن میں بیٹھ گئے تو پھر ان آیات کا مطلب بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور کثرت ذکر کا مطلب سمجھ گئے کہ ایک پل بھی غفلت نہ ہونے پائے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ یہ الگ حکم ہے، صبح و شام کے معمولات الگ ہیں، کثرت ذکر الگ ہے۔ صرف صبح و شام کے معمولات ہی کافی نہیں ہیں، صبح و شام کے معمولات کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے بزرگوں نے وقوف قلبی کا حکم دیا، ہر وقت دل کی نگرانی کرو، ہر وقت دل پر نظر رکھو، ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کرو، یہ الگ چیز ہے۔ یہ صبح و شام پاکی بیان کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت تفصیل میں جانا پڑے گا، یہ اس کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تم پر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اتارتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، جب اللہ کی منشا ہو جاتی ہے، ایک اشارہ ہو گیا، فرشتوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لائیں۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ بہت مہربان ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دنیا میں تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے نا، جس طرح ایک آدمی جنگل میں گیا تو اسے ڈر لگا رہتا ہے کہیں شیر نہ آ جائے، کہیں چیتا نہ آ جائے، کہیں کوئی سانپ نہ نکل آئے۔ اچھا 2 کلومیٹر تک چلتا رہا اور کوئی شیر نہیں آیا، کوئی چیتا نہیں آیا، کوئی سانپ نہیں ملا، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے بھی نہیں ملے گا؟ جب تک وہاں سے واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک ڈر لگا رہتا ہے نا، کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ سانپ مل سکتا ہے، کسی بھی جگہ کوئی درندہ مل سکتا ہے، کسی بھی جگہ کوئی چور اچکا مل سکتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے نا۔ اب جب وہاں سے نکل کر کے اپنے گھر میں آ گیا، دروازہ بند کر لیا، اب کسی حد تک محفوظ ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے چور کا، وہ شیطان ہے، دنیا میں ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے کہیں دل پلٹ نہ جائے،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، معصوموں کے امام و سردار ہیں، وہ روزانہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو پھر ہمیں اور آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے؟ یہاں تو ڈر ہی ڈرے. اب ایک آدمی زندگی بھر ڈرتا رہا اور اللہ کے حکم پر عمل کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کا مستقل فضل اس پر اترتا رہا اور اللہ نے اس کو بچا کر کے رکھا، اس کا دل پلٹنے نہیں پایا، اس کے دل میں غفلت نہیں ہونے پائی، شیطان اس پر کوئی ڈورا نہیں ڈالنے پایا، شیطان اس کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ڈالنے پایا، اور اسی طرح زندگی مکمل ہو گئی، تو ڈر تو آخری سانس تک باقی تھا. جس کو ایمان کی قدر ہوتی ہے، جس کو ایمان کی قیمت معلوم ہوتی ہے، اس کے دل میں ڈر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے جتنی زیادہ ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی جاتی ہے، جتنا زیادہ اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، اتنا زیادہ دل میں شیطان کا ڈر بڑھتا جاتا ہے کہ کہیں شیطان مجھ سے یہ نعمت چھین نہ لے. اس ڈر کی حالت میں بیچارے ایمان والے مر کر گئے تھے، تو وہ حالت تو باقی رہے گی نا دل میں، کہیں پھر نہ آ جائے شیطان، کہیں پھر نہ یہ نعمت چھن جائے. اللہ کہتے ہیں پتہ ہے میں اپنے ان بندوں کو پہلا انعام کیا دوں گا؟ جب وہ میرے پاس آئیں گے پہلا انعام دوں گا، جیسے ہی وہ میرے بندے میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا بندو ڈر ختم، اب کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ معنی ہے سلام کے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام. یہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، یہ جن کے دل اللہ نے اپنے فضل و کرم سے روشن کر دیے تھے اور آخری سانس تک جن کے دل روشن رہے، لیکن یہ ڈرتے رہتے تھے کہیں اندھیرا نہ آ جائے، کہیں تاریکی نہ آ جائے. جیسے ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ فرمائیں گے بندو تمہارا پہلا انعام یہ ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی ڈر نہیں ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما. اور اس کے علاوہ تو اللہ نے بھی بہت انعامات رکھے ہیں ان کے لیے. اب چلے جاؤ جنت میں، کوئی ڈر نہیں، اب جاؤ کھاؤ پیو مست رہو. اب یہ ڈر دل سے نکال دو کہ کبھی تمہارا دل پلٹے گا، اب کبھی نہیں پلٹے گا. لیکن یہاں تو ہے نا یہ ڈر، تو پھر یہاں ہمیں اپنے دل کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا، مستقل سورج کی سمت رکھنا پڑے گا. وہ سورج کیا ہے؟ آگے دیکھیں، آگے اللہ خود بتلا رہے ہیں. یا ایھا النبی، اب کس کو مخاطب کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم نے آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ بتلاتے ہیں اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کس کام کو پسند کرتے ہیں، کس کام کو ناپسند کرتے ہیں، کیسے دنیا بنے گی، کیسے آخرت بنے گی، یہ سب آپ بتلاتے ہیں. ومبشرا، اور جو جو آپ کا کہنا مانتا ہے آپ اسے انعامات کی خوشخبری سناتے ہیں. ونذیرا، اور جو آپ کا کہنا نہیں مانتا آپ اس کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ اللہ کے حکم سے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ روشن سورج ہیں، آپ سورج ہیں. اسی لیے جس کو جو فیض بھی حاصل ہوتا ہے وہ قلب محمدی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. جیسے باہر کا نظام اللہ نے بنایا ہے، جس کو روشنی چاہیے اسے سورج سے لینا پڑے گا، لیکن سورج کی بندگی نہیں کر سکتے، سورج خود اللہ کا بندہ ہے. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے روشنی ملے گی، لیکن کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی نہیں کر سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بندے، انا عبداللہ ورسولہ. آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. سب لوگ بندگی کرو اللہ کی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے روشنی مل رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کا سوال کرو. جب رحمتیں اتریں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا حصہ تمہیں بھی ملے گا. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے لیے اللہ سے ایک رحمت کا سوال کرتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے. یہ 10 رحمتیں قلب محمدی سے ہو کر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کائنات کا.
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت ذکر کو سیکھیں، کثرت ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ کثرت ذکر حاصل نہیں ہوتا کسی شیخ کامل سے جڑے بغیر، کسی سنبھالنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تو اکثر لوگ ماشاءاللہ مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اپنے اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے مشائخ مختلف جہتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو بھی رحمتیں آتی ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف جانب سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر رحمتیں اتارتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ جب تم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو گے اور اللہ سے دعا کرو گے کہ اللہ ہماری طرف سے صلاۃ و سلام اتار دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ جو رحمتیں مسلسل اتر رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان رحمتوں کا کچھ حصہ تم کو مل جائے۔ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھیں۔ ٹانکی میں پانی آ رہا ہے، اب آپ کو ٹانکی سے پانی چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ اپنا نل لے جا کر جوڑ لیجئے، نل تو آپ کو لے جانا ہے نا نیچے سے، آپ اپنا نل لے جا کر کے جوڑ لیجیے، جیسے ہی جوڑ لیا ٹانکی سے پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، دیکھو رحمتیں مسلسل اتر رہی ہیں قلب محمدی میں، اپنے قلب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جوڑ لو، تم پر بھی رحمتیں اترنی شروع ہو۔ گہرا فلسفہ ہوتا ہے قرآن پاک میں، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سنتوں کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ ایک پل کی تاریکی اور ایک پل کی غفلت سے بھی ہمیں ڈر لگنے لگے، قلب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے اور زندگی مکمل سنتوں سے سجی ہو، اور زندگی اللہ کی محبت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہو، قلب لبریز ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے۔ پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں آتی ہیں، کیسی برکتیں آتی ہیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے دل کو ایک سورج بنا دیتے ہیں، چراغ بن جاتے ہیں یہ دل۔ اور یہ بات یہ عاجز اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل ہدایت کے چراغ بن جاتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے مسائل ہیں نا وہ سب اندھیرے کی وجہ سے، وہ سب تاریکی کی وجہ سے۔ شیطان کو حملہ کرنے کا موقع بھی اسی لیے مل رہا ہے کہ اندھیرا ہے، جیسے رات کے اندھیرے میں چور حملہ کرتے ہیں، جیسے رات کے اندھیرے میں جنگل کے درندے اور جنگل کے سانپ بچھو باہر نکل آتے ہیں، اسی طرح اندھیرے کی وجہ سے شیطان کو موقع ملا ہوا ہے۔ اس دنیا کا علاج روشنی ہے۔ باہر کی دنیا میں روشنی سورج سے ہوتی ہے، دلوں کی دنیا میں روشنی قلوب سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اصل روشنی تو ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، لیکن وہ انسانوں تک پہنچتی ہے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے ذریعے جن کے قلوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جڑے ہوتے ہیں کثرت ذکر اور اتباع سنت کے نتیجے میں، تو پھر ان کے قلوب ہدایت کے چراغ بن جاتے ہیں۔ قلوبہم مصابیح الہدی، اس پورے مجمع کے قلوب کو اللہ تعالیٰ پورے علاقے کے لیے ہدایت کے چراغ بناتے ہیں۔ اس کے لیے میرے دوستو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا، اب ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم جان بوجھ کر ایک پل بھی غافل نہیں رہیں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں گے، تاکہ ہمارے لیے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا آسان ہو جائے، اور کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سنت ہمارا فیشن بن جائے، فیشن ہوتا نا،
آدمی کی پسند ہوتی ہے نا، یہ چاہیے یہ چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. ہوا خواہشات کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں فیشن کہتے ہیں، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے جب تک میری سنتیں لوگوں کی پسند نہ بن جائیں، لوگوں کی خواہش نہ بن جائیں، جب تک میرا طریقہ لوگوں کا فیشن نہ بن جائے، اس وقت تک ایمان کی ہوا بھی نہیں لگتی. اب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اپنا نمونہ بنائیں گے اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں. اب تک جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہم ابھی توبہ کرنے ہیں. اللہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں بندوں کو، بندیوں کو، اور آئندہ کے لیے عہد کر لیں. اس کے بعد بھی اگر شیطان کوئی غلطی کراتے ہم سے پھر توبہ کر لیں. شیطان اگر اپنے کام سے باز نہ آئے ہم بھی توبہ سے باز نہ آئے. شیطان بار بار گناہ کرائے ہم بار بار توبہ کریں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ بھی استقامت کا ایک حصہ ہے کہ شیطان اپنے کام سے باز نہیں آتا، بندہ اپنے کام سے باز نہیں آتا، وہ گرانے سے باز نہیں آتا، بندہ اٹھنے سے باز نہیں آتا. تو 100 مرتبہ گراتے میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا، پھر گراتے میں پھر کپڑے جھاڑ کے صاف کر کے کھڑا ہو جاؤں گا. میں تو چلوں گا، میں تو اسی راستے پر چلوں گا، میں تو بار بار چلتا رہوں گا، اسی راستے پر چلتا رہوں گا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے میں نے تو اپنے بندے کو استقامت نصیب فرمائی تھی، میرے بندے کو تو استقامت کی نعمت حاصل تھی. شیطان بار بار گراتا تھا، ایک کام کرو، میرا بندہ تو شیطان کا کہنا ماننا نہیں چاہتا تھا، یہ نالائق بار بار اس کو گرا دیا کرتا تھا، اس کے سارے گناہوں کی سزا شیطان کو دو، اس کو جنت میں بھیج دو. اتنا بڑا انعام چاہیے نا ہم سب کو. میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے بالکل سچے ارادے سے ہم سب توبہ کریں. اور دیکھو جو جن مشائخ سے جڑے ہیں، وابستہ ہیں، انہی سے جڑے رہے. اہل حق مشائخ سے انہی سے جڑے رہیں، ان کے بتلائے ہوئے معمولات کی خوب پابندی کریں، خوب سنتوں کا اہتمام کریں، اپنے حالات ان کو بتلائیں، ان کی زیادہ سے زیادہ صحبت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ اپنی خواہش سے سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہوں وہ توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے بیعت کی نیت کر لیں. باقی جو حضرات جن سے جڑے ہیں اپنی اسی بیعت کو تازہ کرنے اور مضبوط کرنے کی نیت سے توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے.